آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ کون لوگ کھاتے میں نہیں، کون لوگ نقصان میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کھاتے میں نہیں ہیں، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو لوگ ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کا اقرار کیا، اس کے بعد فرمایا وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیا، اچھا عمل کیا، اس کے بعد فرمایا وتواصوا بالحق، اور حق بات خود بولتا رہا اور لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتا رہا، وتواصوا بالصبر، اور خود صبر کرتا رہا اور لوگوں کو صبر کی دعوت دیتا رہا۔ آج میرے پیارے بھائیوں، جب کسی کا میت ہو جاتا ہے، جب کوئی انتقال ہو جاتا ہے، تو ان کے گھر والے یہاں تک کہ رونا پیٹنا پڑتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، یہاں تک کہ بولا جاتا ہے کہ امی اب کیا ہوگا، اب کون دیکھ بھال کرے گا، رونا پیٹتے ہیں۔ میرے پیاری ماں اور بہنوں، روئیے لیکن دل میں روئیے، ہاں ٹھیک ہے غمگین ہو، لیکن ایسا نہ روئیے کہ اللہ تعالیٰ سے راضی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے غضب ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے آپ سے ناراض ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، جو لوگ نوحہ کرتے ہیں، جو لوگ سینہ پیٹتے ہیں، ایسا حرام ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، خود صبر کرتے رہیے اور لوگوں کو صبر کی دعوت دیتے رہیے۔ اگر چار کوالٹی جس کے اندر ہو، وہ جنت کے اندر جائیں گے، وہ لوگ خسارہ پانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، وہ لوگ کھاتے میں نہیں ہوں گے، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، جنت کس کے لیے؟ جنت یہ متقیوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ اور جنت کیا جنت آج بھی موجود ہے؟ کیا جنت آج بھی موجود ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ہاں جنت آج بھی موجود ہے، کیونکہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب فضائل الخلق کتاب نمبر 59 باب نمبر 8 حدیث نمبر 3240 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کو جنت یا جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی رہتا ہے تو جنت کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جہنمی رہتا ہے تو جہنم اس کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اور جنت کی شان یہ کہ جنت کی نعمت، اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی، 40 سال کی مسافت سے آئے گی، دوری سے آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، کسی ذمہ کو قتل کیا، ایسے لوگوں کو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ ایسے لوگ جو لوگ ذمہ کو قتل کرتے ہیں، جو لوگ کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں، ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، اور جنت کی خوشبو تو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اور جنت کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں۔ جنت کے اندر جنت کی شان تو یہ ہے کہ جنت میں جو کمرہ تیار کیا گیا ہے، جنت میں ایک ایسا کمرہ تیار کیا گیا ہے جو اندر کے حصہ باہر سے دکھ رہا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھ رہا ہے۔ یہ حدیث جو ہے سنن ترمذی کتاب نمبر 25 باب نمبر 53 حدیث نمبر 1984 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی علی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں جنت میں ایک ایسا کمرہ ہے جو اندر کا حصہ باہر سے دکھ رہا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھ رہا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ یہ بتائیے کہ جنت میں جو کمرہ ہے کہ اندر کا حصہ باہر سے دکھ رہا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھ رہا ہے، یہ کس کے لیے کمرہ تیار کیا گیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، میری اسلامی ماں بہنوں، یہ چار خوبی اپنے اندر پیدا کر لو، انشاءاللہ آپ کو جنت میں جو کمرہ ہے کہ اندر کا حصہ باہر سے دکھے گا اور باہر کا حصہ اندر سے دکھے گا، اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھے گا۔ اگر تم ایسا کمرہ چاہتے ہو تو یہ کام کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اس کے لیے کمرہ ہے
تو سن لو، پہلے خوبی یہ ہوگا لمن تابل کرام، جو میٹھی بات بولے، جو اچھی گفتگو کرے، جو نرم لہجہ اختیار کرے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج میں اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنی اسلامی ماں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اسی زبان سے کیا ہم نرم لہجہ اختیار کرتے ہیں؟ کیا ہم اسی زبان سے ہم میٹھی بات بولتے ہیں؟ میرے پیارے ماں بہنوں، میرے مسلمان بھائیوں، اس زبان سے ہم کیسا استعمال کرتے ہیں؟ آج اسی زبان سے آج ہمارا مسلمان اہل الحدیث گالی دیتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور نبی کا کلمہ پڑھ کر کے گالی دیتا ہے۔ اقرار تو کیا ہے کہ اللہ میں صرف تیری عبادت کریں گے اور تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے۔ اے اللہ میں صرف رسول کے اطاعت کروں گا، تیرے نبی کے اطاعت کروں گا، تیرے نبی کے علاوہ کسی کے اطاعت نہیں کروں گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج نبی کا کلمہ پڑے ہوئے ہیں اور مسلمان گالی دے رہا ہے، مسلمان غیبت کر رہا ہے، ایک دوسرے کی چغلی کر رہا ہے، ایک دوسرے کی برائی کر رہا ہے۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، میری پیاری بات ہے، جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ کام کر لو، لمن تابل کرام، جو میٹھی بات بولے۔ میرے پیارے بھائیوں، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، جس نے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ حدیث آپ کو مل جائے گی صحیح بخاری کتاب الرقاق، کتاب نمبر 81، باب نمبر 23، حدیث نمبر 6474 حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جس نے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دی، من یتول لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہا جس نے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون سی چیز ہے؟ کہا ایک زبان کی گارنٹی لے لے، کوئی صحیح استعمال کرنے لگے، اچھا استعمال کرنے لگے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے، یعنی جب بات بولے تو سچ بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ آج کتنا ہے زبان کیسا استعمال کرتے ہیں؟ ذرا تصور کریں، کیا ہم گالی نہیں دیتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو گالی نہیں دیتے؟ میرے بھائیوں، گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، یہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر ہم کسی کو گالی دے دیتے ہیں، اگر اس بندے سے معافی نہیں مانگتے ہیں تو معاف نہیں ہوگا۔ کیا ہم سوچتے ہیں کہ گالی دے کے ہم لوگ خود ہو گئے، بات ہو گئے؟ نہیں، اگر جنت میں جانا ہے تو اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، جب کوئی بات نکالو اپنی زبان سے تو اچھی بات نکالو ورنہ میرے بھائی نہ نکالو۔ اس کے بعد دوسرا فرمایا شرمگاہ کی حفاظت کرنے لگے۔ آج کتنی شرمگاہ کی حفاظت ہو رہی ہے؟ آج کتنے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، غیر محرم لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دیا ہے، طاقت دیا ہے تو جائز طریقے سے تم یہ پوری کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ شریف کے راوی ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نوجوان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں سے طاقت ہو، شادی کرنے کی طاقت ہو تو تم ضرور شادی کر لیا کرو، اس لیے کہ شادی کرنے سے فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ شادی کرنے سے انسان کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہے، واحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ شادی کر لیا کرو، اگر طاقت ہو جائے، یہ مت انتظار کیجئے کہ بلڈنگ کھڑا ہو جائے گا تم شادی کریں گے، ہمارا بیٹا یہ کر لے گا تب شادی کریں گے۔ اگر شادی دیر سے کریں گے، اگر بیٹا جوان ہو گیا ہے، شادی کرنے کی اس کے اوپر پہنچ گیا ہے، لیکن آپ شادی نہیں کر رہے ہیں، شادی کو ٹالتے جا رہے ہیں، کروں گا، 1 سال بعد کروں گا، 2 سال بعد کروں گا، 5 سال بعد کروں گا۔ بیٹا جوان ہو گیا ہے، شادی کرنے کی طاقت اس کے اوپر، شادی کرنے کی طاقت ہے، لیکن ہم ٹالتے جا رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے 1 سال بعد کروں گا، 2 سال بعد کروں گا، اور نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تب ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اب
अब क्या करूं, अब तो मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अब चौराहे पे जाता है तो सर झुका कर चलता है, गांव में चलता तो सर झुका कर चलता है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर यही काम जो है अगर पहले कर लिया करें तो क्या होगा, बड़ा फायदा होगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फइन्नहु अगद्दु लिलबसर, शादी करने से इंसान की निगाहें नीची हो जाती है, व अहसनु लिलफरज, और शादी करने से इंसान की शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। जो इधर उधर नजर जाता है इसकी हिफाजत हो जाएगी, गलत काम नहीं करेगा। आज देख लीजिए ज़िनाकारी कितना फैल रहा है और शादी कितना मुश्किल है, शादी जो है कितना मुश्किल है और ज़िना को आप आसान बनाए हुए। मेरे भाइयों, अगर शादी को आप शादी करें, ये जो 3 नुक्ता है उसको हटा दीजिए, शादी कीजिए, इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। लेकिन आज इंसान